Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you're watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, آج ہم بات کریں گے weight loss کے بارے میں. And to discuss that, we have Dr. Hiba Osman with us. She is a nutritionist. Assalamu alaikum, Dr. Hiba. وعلیکم السلام. Welcome to Health Talk. ڈاکٹر ہبا، آج کل لوگ ویٹ لوز تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، تو ویٹ لوز کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اچھا، ویٹ لاس کرنے کے لیے سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا واٹر انٹیک بہت اچھا رکھیں، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، کیونکہ جب ہم اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں تو ہماری باڈی میٹابولائز بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے. تو جب ہماری باڈی میٹابولائز ہوتی ہے تو ہمارا ویٹ لاس جرنی بہت ایزی ہو جاتی ہے. کچھ ویٹ لاس جرنی میں، کیونکہ جب ہم ویٹ لاس جرنی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گٹ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ان گٹ ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے بات کی کہ ہم واٹر انٹیک کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. کم سے کم 12 سے 13 گلاس ڈیلی کے ہم نے پانی پینے ہیں، جس سے ہماری اسکن بھی فریش رہے گی، ہماری ڈیٹاکسیفیکیشن بہت اچھی ہوگی اور ہمارا گٹ بہت اچھا رہے گا. کہ جتنا اچھا آپ کا واٹر انٹیک ہوتا ہے اتنی اچھی آپ کی اسکن گلو کرتی ہے. دیکھیں، ہمارا جو اسٹمک ہے نا، وہ جتنا اچھا رہے گا اتنا اچھا ہماری اسکن پہ اس کے پازیٹیو افیکٹس آئیں گے. ہمیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سے جو ہے نا کلائنٹس ہیں، ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو منہ پہ پمپلس نکلنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا گٹ اچھا نہیں ہے، ان کا واٹر انٹیک اچھا نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں جب آپ ویٹ لاس جرنی کر رہے ہو تو صبح نہار منہ آپ کوشش کریں کہ نارمل جو آپ کا رات کا پڑا ہوا ڈھکا ہوا پانی ہے وہ 1 سے 2 گلاس پانی آپ نہار منہ لیں. اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کو واش روم بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا، آپ کی باڈی بہت اچھی ڈیٹاکسیفائی ہوگی اور آپ کی اسکن بہت اچھی رہے گی، ہائیڈریٹڈ رہے گی. اچھا، وہ لوگ جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کون سے ایسے فوڈز ہیں جو انہیں بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا، فوڈس میں ہم 2 کیٹیگری اگر لیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک ہائی گلیسیمک، اگر فروٹس کی بات کریں تو کوشش کرنی چاہیے جن فروٹس کا ہائی گلیسیمک انڈیکس ہے وہ فروٹس اوائڈ کریں، لو گلیسیمک انڈیکس والے فروٹس کو اڈاپٹ کریں. جیسے کہ لو گلیسیمک میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ پیچ آ جاتا ہے، گاوا آ جاتا ہے، کیوی آ جاتا ہے، بلو بیریز آ جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے نا آپ کی پپایا آ جاتا ہے. یہ سارے لو گلیسیمک فروٹس ہیں، ان کا استعمال کریں. ان کے استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فوڈ کی جو کاربس کی کریونگ ہے اور آپ کی انرجی لیول، یہ دونوں مینٹین رہیں گے. اسی طرح اگر ہم ویجیٹیبلس کی بات کریں تو اسٹارچی ویجیٹیبلس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آلو، اسی طرح آلو ہو گیا، جیسے پمپکن ہو گیا، حلوہ کدو، ان چیزوں ان ویجیٹیبلس کو تھوڑا اوائڈ کرنا ہے. ان سے ہمارا ویٹ گین ہو سکتا ہے. ویسے آل ویجیٹیبلس آپ کو پتا ہے اس کی 1 سرونگ میں 5 گرام کارب ہوتی ہے، تو ہم یوز کر سکتے ہیں ایز اے فائبر. اچھا، یہ دونوں چیزوں کی اگر ہم کہیں نا کہ سارے دن میں اگر ہم نے ایک کیلکولیشن رکھنی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 2 سرونگس آپ کی ویجیٹیبل کی ہوں اور 3 سرونگس آپ کی فروٹس کی ہوں. فروٹس ایک تو آپ کو فرکٹوز کی فارم میں جاتا ہے، آپ کو انرجی بھی دیتا ہے اور آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹڈ بھی رکھتا ہے. اچھا ڈاکٹر ہبا، وہ لوگ جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں صرف ڈائٹ امپورٹنٹ ہے یا وقت پر کھانا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ میلز جو ہیں وہ اسکپ کرتے ہیں، ناشتہ نہیں کیا لنچ کر لیا، لنچ نہیں کیا تو ڈنر کر لیا. اچھا، ایک میں بہت امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتی ہوں، جو آپ کا روٹین سائیکل ہے نا، یعنی کہ آپ کے سونے اٹھنے اور کھانے پینے کا جو ٹائمنگ ہے وہ بہت میٹر کرتے ہیں آپ کے ویٹ لاس جرنی میں. دیکھیں، جتنے اسمال پورشنز آف میل ہوتے ہیں نا اتنا اسٹرانگ آپ کا میٹابولزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 3 بیسک میل رکھنے اور ان کے بیچ میں جو ٹائم بچتا ہے وہ ہم نے اسنیک ٹائم میں اس کو کنورٹ کرنا ہے. فاقے رہنے سے، بھوکے رہنے سے ویٹ لاس جرنی نہیں ہوتی. آپ کا گٹ خراب ہوتا ہے، آپ کے اندر گیسز، انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، جس کو عموماً عام لوگ کہتے ہیں کہ باڈی سوج گئی ہے یا انفلیمڈ ہو گئی ہے. وہ اسی وجہ سے ایک تو خود سے ڈائٹ ڈیزائن کرتے ہیں، اور جب خود سے ڈائٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے میکرو نیوٹرینٹ کی ڈویژن کرنی چاہیے. میکرو نیوٹرینٹ سے مراد ہے فیٹ، پروٹین، کاربس. آپ کی باڈی میں کتنی چاہیے. ایک نارمل بیلنس اگر ہم ڈائٹ ڈیزائن کریں کسی کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ 50% کاربس ہونی چاہیے، 25% فیٹس ہونے چاہیے اور 25% اس میں جو ہے نا پروٹین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کانٹینٹ کارب کا رکھا جاتا ہے کہ باڈی اچھی انرجیٹک رہے. لیکن جب ہم ویٹ لاس کر رہے تو ہمارا تھوڑا فوکس پروٹین کی طرف ہوتا ہے، اگر پیشنٹ یورک ایسڈ یا کولیسٹرول کا مریض نہیں ہے. تو اس میں کیلکولیشن بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی کی کتنی ڈیمانڈ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں کہ واٹ یور باڈی ڈیمانڈ. اچھا، آپ ڈائٹ کی بات کر رہی ہیں تو بہت ساری ڈائٹس ہیں آج کل، جیسے کیٹو ڈائٹ ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری ڈائٹس ہیں اور لوگ اس کو بنا سوچے سمجھے فالو کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، بی پی لو رہتا ہے. تو وہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی باڈی کے اکارڈنگلی ڈائٹ چوز کریں؟ اچھا، ڈائٹ کا میرے نزدیک نا، میں سمجھتی ہوں ڈائٹ ایسی کرنی چاہیے جو آپ ہمیشہ کر سکیں. اچھا،
مطلب ایسی ڈائٹ ہونی چاہیے, آپ کو اپنے پورشن کنٹرولز پہ قابو ہونا چاہیے. وہ کون سی ڈائٹ ہے, کیسے پلان کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ کی ڈائٹ میں ہر کاربس بھی ہونے چاہیے, پروٹین بھی ہونے چاہیے, فیٹس بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل میں کہتی ہوں اگر ایک صبح کا ناشتہ ہے اس میں کاربس بھی ہوں گے, آپ کے فیٹ بھی ہوں گے, اور پروٹین کیسے ہوں گے؟ پروٹین آپ کو انڈے سے مل جائے گا. ٹھیک ہے, کاربس آپ کو جو سیریل آپ براؤن بریڈ یوز کر رہے ہیں, یا بیسن کی روٹی یوز کر رہے ہیں, یا اوٹس کی روٹی یوز کر رہے ہیں, ملٹی گرین روٹی یوز کر رہے ہیں, اس سے آپ کو سیریل بھی چلے گا, کاربس بھی چلے گا. ٹھیک ہے, فیٹس کیسے پورے ہوں گے؟ آپ یوگرٹ کا باؤل لیں, اس سے آپ کو ہیلدی فیٹ بھی ملیں گے. نٹس کا استعمال کریں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈس آپ کو ملیں گے. یہ سارا آپ کا فل میل مطلب ایک میل میں آپ کا فل نیوٹرینٹ جا رہا ہے. اب یہ کھانے کے بعد, اب میں نے اگر روٹی کا ذکر کیا تو روٹی وہ نہیں ہوگی کہ جو 80 گرام کی 90 گرام کی روٹی, نہیں, 45 گرام کا آپ کا ایک پیڑا, جس میں پورشن کے ساتھ آپ کی ایک پلیٹ میل پلیٹ تیار کرنا بہت ایک ٹیکٹ ہے. اگر آپ اس کو پورشن, اور وہ اگر آپ کو آ گیا تو آپ ایک بیلنس ڈائٹ کر سکتے ہیں, اور بیلنس ڈائٹ کرتے ہوئے آپ اپنی ویٹ لاس جرنی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے تو اس ڈائٹ میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, لیکن یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں ڈیری پروڈکٹس مائنس کر دیتے ہیں, کاربس بالکل مائنس کر دیتے ہیں. تو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کاربس اپنی لائف سے بالکل اسکپ کر دیں گے, کتنی دیر تک اسکپ کریں؟ ایسا ہی ہے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, آپ کی باڈی اگر یوز ٹو ہو گئی کاربس اسکپ کرنے کی, اور وین ایور یو ول ٹیک کاربس, تو وہ آپ کی باڈی دوبارہ سے ویٹ گین کر جائے گی. ٹھیک ہے, ویٹ گین کر لے گی نا, آپ نے چھوڑا ہے. اور اب ہم نے ایسی ڈائٹ کرنی جس میں آپ کہہ رہے ہیں ڈیری پروڈکٹ, ہاں ہم دودھ کو منیمم کر دیتے ہیں, پرو بایوٹک کی فارم میں یوگرٹ کا استعمال کرواتے ہیں کہ آپ نے یوگرٹ لینا ہے. یوگرٹ آپ کے گٹ کو اچھا رکھے گا, آپ کی اسکن فریش رہے گی, آپ کی جو ہے نا جتنے بھی IBS کے یا گٹ سے ریلیٹڈ پیشنٹس ہیں ان کو پرو بایوٹک کے طور پر ہم یوگرٹ کا استعمال کرواتے ہیں. تو چیزیں اسکپ کرنے سے بہتر ہے ان کے پورشنز بنا لیے جائیں. تو جب ہم پورشن بنائیں گے تو ہم اگر ڈائٹ نہیں بھی کر رہے تو ہماری روٹین ڈائٹ سے ہی چلے گی. اچھا ڈاکٹر ہبا, لوگ وزن کم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایفرٹ نہیں کرتے ہیں, تو فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہے, جیسے جم جانا, ایکسرسائز کرنا؟ اچھا, میں اسی طرح کہتی ہوں کہ سب سے پہلا اسٹیپ آپ کے ویٹ لاس جرنی میں ہے کہ اگر آپ ایک دن میں 10,000 اسٹیپس کو اچیو کر لیتے ہیں, یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹارگیٹ. ایک دن میں 10,000, اب وہ 10,000 کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن پھر لیا, ادھر چکر لگا لیا, ادھر چکر. نو, آپ نے 1 گو میں دیکھنا ہے. مطلب فار ایگزامپل بہت سے کلائنٹ پوچھتے ہیں کہ 10,000 اسٹیپس کیسے کمپلیٹ کریں, ایک دفعہ میں تو نہیں ہو سکتے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 45 منٹس میں آپ نے اپنا اسٹیپ کاؤنٹر کاؤنٹ کرنا ہے. 45 منٹس میں چیک کرنا ہے کہ کتنے اسٹیپس ہوئے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے 2,000 اسٹیپ ہوئے ہیں, اب سارے دن میں 45 منٹس کو ایڈ کریں اور 2,000 اسٹیپس لکھیں, یعنی کہ 2,000. پھر نیکسٹ 45 سارے دن میں دیکھیں کہ پھر 1 گو میں 45 منٹس میں آپ نے 3,000 کی ہیں, پارٹس کرنے, ڈیوائڈ کرنے, صبح کا 2,000, شام کا 3,000, 5,000, یعنی کہ سارے دن میں 1 گو میں آپ نے 5,000 اسٹیپس کی ہیں. تو ایکٹیویٹی فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. 70% نو ڈاؤٹ ڈائٹ کا رول ہے, لیکن 30% ایکٹیویٹی فیکٹر آپ کا ہونا چاہیے. آپ کی باڈی میٹابلائز کرنے کے لیے ہم جتنے مرضی آپ کو کیلوریز ڈیفیسٹ پہ لے جائیں, لیکن آپ کی باڈی میٹابلائز کرنے کے لیے ہم نے کیلوریز برن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر ہبا, ایک پاکستانی ایکٹریس ہے نمرہ خان, انہوں نے ایک شو میں بتایا تھا ایگ ڈائٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا ایگ ڈائٹ ہے اور ایپل کھانا ہوتا ہے, اور ایک ویک میں 7 kgs آپ کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہوتا ہے. تو وہ ڈائٹ شاید آپ کو پتا ہو, تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, کیا کہیں گی؟ اچھا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک کسٹمائز ڈائٹ تیار کروایا کریں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے, موسٹ پروبیبلی جو کلائنٹ اگر فار ایگزامپل جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے, اور جن کو ہائی کولیسٹرول ہے, اور جن کو ایگ الرجیز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کیسے ڈائٹ کر سکتے ہیں؟ اب وہ تو صرف یہ سن رہے ہیں کہ میڈم نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائٹ ایسے کر لیں اور ویٹ لاس ہو جائے گا. لیکن ایک شو میں انہوں نے یہ بھی کہا کوئی کر نہیں سکتا, یہ ورڈز انہوں نے بولے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کے ڈی میرٹس بھی بتائے ہیں کہ اس کے کرنے کے بعد بہت زیادہ, میں نے تو اپنا ہائیڈریٹڈ رکھا, لیکن کچھ لوگ یہ کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیٹاکس نہیں لیتے, جوسز کا استعمال نہیں کرتے, تو ان کی اسکن بھی خراب ہوتی ہے, ان کا گٹ بھی خراب ہوتا ہے. تو دیکھیں دونوں پہلو کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایگ ڈائٹ ہم کب ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم کریش ڈائٹ دیتے ہیں جب اگر باڈی ویٹ لاس کر رہی ہے اور اسٹک ہو گیا, ویٹ اسٹبن ہو گیا, تو ہم 1 ویک کے لیے اس کو کک اسٹارٹ دینے کے لیے یوز کرواتے ہیں یہ, اور پھر ہم نارمل اس کو ڈائٹ پہ لے آتے ہیں تاکہ باڈی اس چیز کو یوز ٹو نہ کرے اور اچھا رسپانس دے. اچھا, وہ لوگ جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے میڈیسن یوز کرنی چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلا جو آپ کا طریقہ ہونا چاہیے ویٹ لاس جرنی کا, دیر از نو میڈیکیشن آف
ویٹ لاس. آپ کا اپنے باڈی کو میٹابولائز کرنا اور ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کی باڈی خود آپ کو رسپانس دے. لیکن مارکیٹ میں کچھ اس طرح کے پروڈکٹس موجود ہیں جسے سلمنگ ڈراپس کہتے ہیں یا میڈیسنز ہوتی ہیں, کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں. اچھا, سپلیمنٹس میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے, ہر چیز, جیسے فار ایگزامپل آپ وائٹامن ڈی کا لے لیں, آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, آپ کو میں ٹیسٹ کروانے کا کہتی ہوں, اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آپ میں 5 ہے, 8 ہے, 10 ہے, وہ سوئے ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہیں آپ. اب اس ٹائم پہ ڈائٹ تو کوئی رول پلے نہیں کرے گی نا. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ہم نے سپلیمنٹ دینا ہے, وہ ہم کوئی بھی دیں اس کو کک اسٹارٹ بوسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ایٹ لیسٹ نارمل بارڈر لائن تک آ جائیں, اینڈ دین ہم اس کو ڈائٹ سے کور کریں گے اور آپ کی باڈی کو اسٹور کریں گے نا. تو لیکن کلائنٹ کیا کرتا ہے, وہ صرف ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے سپلیمنٹ پہ, اپنی ڈائٹ کو ساتھ میں نہیں کرتا, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہر اسٹیج کے لیے ایک ٹائم لمٹ ہے, کب آپ نے ڈائٹ اسٹارٹ کرنی ہے, کب آپ نے سپلیمنٹ کا استعمال کرنا ہے, کتنی ڈیفیشنسی پہ استعمال کر رہے ہیں, کون سی ڈوز کتنی لینی ہے. تو وزن کم کرنے کے لیے ڈیٹاکس واٹر کتنا ہیلپ فل ہے, اور کون سے ڈیٹاکس واٹر جو ہیں وہ آپ ریکمینڈ کریں گے ہماری آڈینس کو؟ اچھا, ایک جو سمپل ڈیٹاکس ہے نا, میں کہتی ہوں جو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, سمپل پانی میں آپ نے لیمن اور منٹ ڈال دینا. ٹھیک ہے, ایک لیمن لینا ہے, اس کے 4 پیسز کرنے ہیں, منٹ 10 گرام لینا ہے, 1.5 لیٹر پانی میں آپ نے ڈال لینا ہے, صبح بنا لیں, 2 گھنٹے بعد اس کو پینا اسٹارٹ کرنا ہے, اس کو ریفل کرتے رہیں. اچھا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو لیمن سے جو ہے نا ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہے, گٹ ایشو ہوتا ہے, تو وہ لیمن اسکپ کر کے صرف منٹ ڈالیں. منٹ بھی آپ کی باڈی کو سارا دن ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے. لیکن سب میں آپ کو بھی بتاؤں, بہت سے کلائنٹ ہیں کیبج بھی ڈلواتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہم اورنج کا موسم ہو اورنج بھی ڈلواتے ہیں, ہم بلو بیریز بھی ڈلواتے ہیں, ہم سینامن بھی ڈلواتے ہیں, ہم فینل سیڈ بھی ڈلواتے ہیں. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کو وہ سوٹ کرنے کی بات ہے کہ پیشنٹ اس کو کس طرح ڈائجسٹ کرتا ہے. بہت سے کلائنٹس کو بہت ڈفرینٹ ڈیٹاکس سوٹ کرتے ہیں, جو ہم پھر ان کی ریکمینڈیڈ پہ ہم ان کو تیار کر کے دیتے ہیں. اچھا, یہ تو ابھی ہم نے بات کی ہے ڈیٹاکس واٹر کی, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قہوے بھی استعمال کرتے ہیں, دار چینی ڈال لی, الائچی ڈال لی, تو یہ کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے؟ اچھا, جتنے بھی یہ قہوے ہیں نا, قہوے جس کو کہتے ہیں, وہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں کہ اس کی ٹائم لمٹ کیا ہے, کہ ایک ہفتہ استعمال, لوگ 3 مہینے, 2 مہینے, 1 مہینہ استعمال کر لینے, اور اس کی وجہ سے ان کی گٹ ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کوشش کریں, میں بار بار اس لیے نام لیتی ہوں کہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کی فزیکل ایگزامن کر کے آپ کے گڈ اور بیڈ دیکھ کر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اور وہ اس ڈوز کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو آپ کے لیے 1 ہفتے کے لیے آپ کو اس کے کوئی ڈی میرٹس نہیں ہوں گے آپ کی لائف پہ. اچھا ڈاکٹر ہبا, 1 مہینے کے اندر اندر کتنا نارملی ویٹ لوز ہو سکتا ہے؟ اچھا, اگر گوگل کو آپ سرچ کریں تو وہ کہتا ہے کہ 3 to 4 kg از دا ہیلدی ویٹ لاس آف 1 month. ٹھیک ہے, اس میں نہ تو آپ کی اسکن خراب ہونی چاہیے, نہ تو آپ کا ہیئر فال ہونا چاہیے, نہ تو آپ کو کوئی فزیکل مطلب کہہ لیں ویکنیس فیل ہونی چاہیے, آپ فل انرجیٹک رہنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 1 month کا گوگل بھی, اگر آپ ہارورڈ کی ریسرچ بھی دیکھیں تو ان میں بھی یہی ہے کہ 1 month کا جو ہے ویٹ لاس ہے 3 to 4 kg ہے. اب کلائنٹ کیا کرتا ہے, کلائنٹ کے میٹابولزم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائٹ ایک پرسن کو ویسی جا رہی ہے, اتنی کیلریز ڈیفیسنٹ پہ جا رہی ہے, اور وہ لوز کرتا ہے 2 kg, لیکن اس کے ساتھ میں فیٹ لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس کے انچز بھی جا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف کلائنٹ ہے وہ 6 kg ویٹ لاس کرتا ہے, لیکن اس کا فیٹ لاس نہیں ہو رہا ہوتا, اس کے انچز کم نہیں ہوتے. باڈی 5 fingers آر ناٹ ایکول, ہر کسی کا باڈی اسٹرکچر, باڈی ویٹ لاس جرنی ڈفرینٹ ہے. کسی ایک پہ ہم نہیں گیس کر سکتے کہ اگر آپ کو قہوہ سوٹ کیا ہے تو اس کو بھی سوٹ کرے گا. تو ہیلدی میٹابولزم کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے ایکٹیو میٹابولزم کو وہی میں بات کروں گی, پہلے اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کرنے, لیکن میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے چیزوں کو دیکھ کر لوگ اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن ان کو اپنی فزیکل ہیلتھ کو پہلے مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے اب میٹابولزم ایکٹیو کرنے کے لیے ہم سینامن کا استعمال کرواتے ہیں, دار چینی. ہم کہتے ہیں آپ اپنے ڈیٹاکس میں 1 اسٹک دار چینی کی ڈالیں, سارا دن اس کو استعمال کریں, وہ آپ کے میٹابولزم کو بھی ایکٹیو کرے گا. جو بی پی کے مریض ہیں ان کے لیے بھی ان کا بی پی لیول لو کرتا ہے اس کو, اور دار چینی بہت اچھا میٹابولزم آپ کا ایکٹیو کرتا ہے. سیڈس میں سے اگر آپ یوز کریں تو ہم کہتے ہیں چیا سیڈس کا استعمال کریں, بیزل سیڈ کا استعمال کریں, اور ایک اور چیز, آپ ویکلی 1 سیڈ کو پکڑیں. اگر 1 ہفتہ 7 دن آپ نے چیا سیڈ کو استعمال کیا تو چیا سیڈ کو ہی استعمال کریں, ساتھ میں بیزل سیڈ نہ ایڈ کریں. پھر نیکسٹ ویک آپ بیزل سیڈ پہ آئیں, اس سے نیکسٹ ویک آپ جو ہے نا فینل سیڈ پہ آئیں. تو ہر ویک ہر سیڈ کو 1 ویک دیں تاکہ وہ اپنی شو کرے کہ آپ کو کتنا میٹابولزم آپ کا. اچھا ڈاکٹر ہبا, ایز اے ڈاکٹر ایسے کون سے 3 گولڈن ٹپس ہیں جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں گی وزن کم کرنے کے لیے؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, ایک کے ٹائم پہ رات کو سوئیں. آپ کے سلیپ سائیکل ایٹ لیسٹ 6 to 7 hours کا ہونا چاہیے.
दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने स्टार्ट में ही कहा, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, आपका वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने मील प्लेट का साइज़ जो है ना आपको पता होना चाहिए। आपकी मील प्लेट में प्रोटीन अगर आप थोड़ी ज़्यादा रखते हैं तो आप बैलेंस डाइट जो है ना फॉलो कर सकते हैं, और उसमें प्रोटीन ज़्यादा रखने का मकसद क्या है कि आपकी जो मसल स्ट्रेंथनिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप एक्टिविटी लेवल अचीव कर सकते हैं। 3 में मैं ये चीज़ भी ऐड करूंगी कि आपने एटलीस्ट डेली के 10,000 नहीं तो 5,000 से स्टार्ट करें, 4,000 से स्टार्ट करें, डेली एक्टिविटी फैक्टर जरूर ऐड करें अपनी वेट लॉस जर्नी में। लास्टली डॉक्टर हिबा, मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को जो वेट लूज करना चाह रही है उनके लिए कुछ छोटा सा डाइट प्लान बता दें। अच्छा, अगर मैं डाइट प्लान डिस्कस करूं कि एक बहुत सिंपल सा, जिसको हम 1100 से 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जिनका नॉर्मल BMI पे वो लाई करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस नॉर्मल BMI यानी कि 18 से 25 के दरमियान ही हम रहें और हम ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ ना जाएं। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो हाइपरटेंसिव नहीं है, फैटी लिवर नहीं है, जिनको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, जिनको पाइल्स का इशू नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके फिर डाइट डिज़ाइन करनी है। जो डाइट में आज आपको 1 डे डाइट बताना चाह रही हूँ कि सुबह उठकर निहार मुँह कोई भी सीड्स का इस्तेमाल करें, बेसल सीड हो, चिया सीड्स हो, फेनल सीड्स हो, वो रात को सोक्ड कर दें, सुबह उठकर निहार मुँह वो पिएं। ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट आपका एक अंडा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अंडे की जर्दी में विटामिन D होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई सीरियल्स आपने साथ में ऐड करने, हेल्दी फैट्स ऐड करने। हेल्दी फैट्स में कौन से फैट्स आ जाते हैं? ऑलमंड्स आ जाते हैं आपके, और आपने जो है ना वॉलनट का इस्तेमाल, 2 वॉलनट 7 ऑलमंड्स का इस्तेमाल करें। 12 बजे के करीब किसी प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें, जिसको हम दही कहते हैं। 100 ग्राम दही लें, वो लाजमन है आपके गट के लिए जब आप वेट लॉस कर रहे हो या मेंटेन कर रहे हो। 2 से 3 के दरमियान आपने लाजमन सैलेड बाउल बनाना, उसमें कोई भी प्रोटीन आपने 120 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए उस सैलेड के बाउल में, जो कि 250 ग्राम का सैलेड हो, और टोटल सैलेड में से 120 ग्राम आपकी उसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन में आप क्या क्या डाल सकते हैं? आप चिकन डाल सकते हैं, आप मटन मिन्स डाल सकते हैं, आप लेंटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स की हर कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने बीन्स लेने हैं तो वो 70 ग्राम लेंगे, अगर आपने चिकन लेना है तो 120 ग्राम लेंगे। 4 से 5 के दरमियान आपने क्या करना है? चाय लेनी है। चाय अगर जो लेते हैं वो स्टीम चाय लें, जिसको कम दूध वाली चाय कहते हैं। जो ग्रीन टी लेना चाहते हैं ग्रीन टी ले लें। उसके साथ आप प्रोटीन के लिए आप 2 शामी कबाब या 1 शामी कबाब का इस्तेमाल करें अगर आपको क्रेविंग हो रही है। रात के टाइम में जो भी रूटीन सालन बना उसके साथ कोशिश करें कि आपकी प्रोटीन इंटेक हो 90 ग्राम प्रोटीन की, कोई भी 3 बोटियां हो, 2 बोटियां हो आपके रूटीन सालन के साथ हो, और 1 चपाती हो। कोशिश करें वीट की चपाती ना हो, क्योंकि वीट में ग्लूटेन होता है। मल्टीग्रेन रोटी की 1 चपाती हो जो कि 7 इंच की हो, सीधी साइज जिसको कहते हैं, 45 to 50 ग्राम का पेड़ा हो। और रात को सोने से पहले जिनको दूध से मसला नहीं है, 1/2 कप मिल्क दें ताकि आपकी कैल्शियम इंटेक भी पूरी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।